ویوز آف فیصل محمد کی انتہائی واجب احترام سبسکرائبر اور ویورز کی خدمت میں فیصل محمد کا سلام عرض ہے۔ ویورز، اس وقت دنیا کے اندر بڑی تیزی سے جو ہے معاملات تبدیل ہوتے جا رہے ہیں۔ پاکستان کے علاوہ بین الاقوامی سطح پر جو صورتحال ہے وہ بھی اب بڑی تیزی سے تبدیل ہوتی جا رہی ہے، اور اس کے اندر بھی کہیں نہ کہیں سختی اور ترشی جو ہے وہ اور تشدد جو ہے اس کا عنصر شامل ہوتا جا رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ویوز آف فیصل محمد کے اسی چینل نے آپ کو بتایا تھا کہ آپریشن 30 اپریل کے بارے میں پیوٹن نے کہا تھا کہ وہ ہوگا، اور اس پہ زیلنسکی نے بھی کہا تھا کہ ہم اس کو جو ہے آپریشن کریمیا کا نام دیں گے۔ تو میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ 30 اپریل تک جو ہے یہ معاملہ جو ہے بڑی تیزی سے بڑھے گا، لیکن کچھ بدقسمتی ایسی ہوئی کہ یہ معاملہ جو ہے آج صبح ہی شروع ہو گیا، اور آج صبح ہی یوکرین نے بہت بڑا حملہ جو ہے وہاں پر کیا ہے آج زیپوریشیا کے پاس، اور زیپوریشیا پہ بہت بڑی ڈپلائمنٹ، کیونکہ زیپوریشیا کا جو علاقہ ہے وہ رشین تقریباً روس کے پاس ہے، اور جو زیپوریشیا کا جو پاور پلانٹ ہے وہ بھی اس وقت روس کے قبضے کے اندر ہے۔ تو وہاں پر آج بہت بڑے پیمانے پر انہوں نے حملہ کیا، جس میں شروع میں تو فوری طور پر ظاہر اچانک حملہ تھا، اور یہ بات اصل میں یہ اس لیے ہوئی کہ ایک پلان ان کا تھا اور ان کو پتہ لگ گیا تھا کہ شاید یہ پلان غالباً لیک ہوا ہے۔ تو جیسے ہی خیر یہ ہوا، اور جیسے ہی بری فوج اور ٹینکوں کے ساتھ یہ زیپوریشیا پہ حملہ آور ہوئے، روس نے فوری طور پر جناب بڑے پیمانے پہ پورے یوکرائن پر اچانک حملے شروع کر دیے۔ بین الاقوامی ذرائع ابلاغ جو ہے اس وقت وہ مکمل طور پر غلط خبریں دے رہے ہیں، چھپا رہے ہیں، اور پاکستان میں تو خیر آپ کو پتہ ہے اس حوالے سے خبر آتی ہی نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے یہ جو بڑی عالمی طاقتوں کے جو پلان ہے، خفیہ پلان ہے ساری دنیا پہ جو ایک تباہی لانے کے، تو وہ تو جو ماتحت ملک ہیں پاکستان جیسے، وہ تو کبھی اس پہ ویسے ہی بات نہیں کرتے۔ ہمارے اپنے ملک کی خبر نہیں آتی کھل کر سامنے، تو پھر ظاہر سی بات ہے بڑی طاقتوں کی خبریں کہاں سے آئیں گی۔ خیر، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ زیپوریشیا پاور پلانٹ کے اوپر اس وقت بڑی زبردست گھمسان کی لڑائی جاری ہے، اور اس وقت جو ہے جیسے ہی زیپوریشیا کے اوپر انہوں نے حملہ کیا تو مجھے یہ پتہ لگا، صبح جب میں نے معلومات کی تو پتہ لگا تھا کہ یوکرین کا پہلا پلان جو ہے زیپوریشیا ہے، اور زیپوریشیا کے بعد جا کے وہ ان کا سیکنڈ پلان جو ہے وہ کریمیا ہوگا، جو کہ ٹوٹل رشین ٹیریٹری کے اندر، اور کریمیا وہ جگہ ہے جس کو روس نے اپنا قبضہ بھی کیا ہوا ہے۔ لیکن بہرحال جیسے یہ معاملہ ہوا اس کے فوراً بعد ہی روس نے جو ہے فوری طور پر بڑے میزائل حملے جو ہیں اپنے کروز میزائل جو ہیں پھینکے، اور نہ صرف یوکرائن میں زیپوریشیا، ڈونباسک اور ادھر لوہانس وغیرہ کے علاوہ باخموت کے اندر بھی مطلب یوکرائن پر حملے کیے۔ لیکن آج سب سے بڑی بات ہوئی کہ انہوں نے اٹھا کے براہ راست جو ہے یوکرائن کے رہائشی علاقوں پر بھی آج انہوں نے بڑے حملے کیے ہیں، اور سننے میں تو یہ آیا ہے ویسٹرن میڈیا کے حوالے سے کہ کچھ حملے جو ہیں یوکرائن نے بلا شبہ ان کے پاس ڈیفنس سسٹم ہے انہوں نے ناکام کیا، لیکن اس کے باوجود بھی جو غیر جسے کہتے ہیں کہ جانبدار ذرائع ہیں ان سے ہمیں پتہ لگا کہ اس کے اندر یوکرائن کو بھی بڑا زبردست نقصان ہوا ہے، اور جیسا کہ ویسٹرن میڈیا پینٹ کر رہا ہے کہ روس کو اس جنگ کے اندر، یا جو آج صبح سے جو معاملہ شروع ہوا ہے اس میں روس کو ہزیمت اٹھانی پڑی، ایسا نہیں ہے۔ میں نے چین کے اور جو دوسرے بالکل غیر جانبدار ہیں جو کہ بالکل اس تمام سے لا تعلق ہیں اور بالکل غیر جانبدار طور پر اس کو آبزرو کر رہے ہیں، ایون ماسکو کے اندر اور یوکرائن کے اندر اور پولینڈ کے اندر بیٹھ کے جو لوگ آبزرو کر رہے ہیں ان سے جب پوچھا تو ان کے پاس جو اعداد و شمار وہ جو دے رہے ہیں اس حوالے سے پتہ لگ رہا تھا کہ اس تمام صورت کے اندر روس کا جو ہے پلہ بھاری ہے۔ اچھا، اب یہ سارا معاملہ جو ہے ایک طرف تو یہ چل رہا ہے، دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ آج جو یہ روس نے جو اچانک بڑے حملے کر کے جواب دیے ہیں، میرے نزدیک میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید جیسے میں نے کہا تھا کہ آپ کو اپنے اسی چینل سے کہ 30 اپریل کا جو آپریشن کی بات تھی، جب ہمیں پتہ لگی تو اوبیسلی رشیا کو بھی پتہ لگ گئی، تو روس نے بھی شاید بڑے پیمانے پہ یہ جو پورے یوکرائن پہ حملے کر کے جو جواب دیا، قطع نظر اس کے کہ انہوں نے جو امریکہ اور یورپ کی طرف جو میزائل لگائیں وہ تو ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن آج پورے یوکرائن پہ اتنے بڑے حملے کر کے میں سمجھ کہ روس نے ایک پیغام دیا ہے یورپ کو کہ ہم جو ہیں ابھی بھی ہمارے اندر بہت دم ہے، تم کوئی بیوقوفی نہیں کرنا، کیونکہ کل جو ہے میرے ویلاگ دینے کے بعد نیٹو کے سیکرٹری جنرل کا بیان آیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے روس پر حملہ کرنے کے لیے یوکرائن کو جتنا دینا تھا، یعنی الفاظ پہ غور کریں آپ، روس پر حملہ کرنے کے لیے ہم نے جو کچھ یوکرائن کو دینا تھا ہم وہ دے چکے، اور روس اس حوالے سے یوکرائن جو ہے اس حوالے سے بالکل خود کفیل ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو اس طریقے سے انہوں نے خود کفیل کیا تھا، آج صبح اس کا نتیجہ ہم نے دیکھ لیا کہ کتنے بری طریقے سے یوکرائن کے علاقوں کے اندر رشیا نے بمباری کی، اور بے انتہا یعنی کیجویلٹیز کی، عمارتوں کے تباہ ہونے کی، انفراسٹرکچر کے تباہ ہونے کی، اور ایون بے انتہا یوکرائنی فوجیوں کے ہلاک ہونے کی خبریں بھی ہیں، اور بلا شبہ جب بوٹ آن گراؤنڈ ہے تو اس کے اندر کہیں نہ کہیں نیٹو کے فوجی بھی ضرور ہلاک ہوئے ہیں۔
اچھا، ایک تو یہ ہے، آپ کو دیکھیں کہ یہ معاملہ بڑھ گیا. دوسرا اس وقت جو بین الاقوامی ایک اہم خبر ہے وہ یہ ہے، اس کے اوپر آج بلکہ مجھ سے غیر ملکی کچھ جرائد نے مجھ سے انٹرویو بھی کیا تھا اس حوالے سے، بحیثیت عالمی مصالحت کار، کہ وہ آپ کو پتہ لگا کہ روس نے تو آپ کو پتہ ہے کہ ایران کے ساتھ ایک معاملات کیے تھے، اور ایران کو انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کو نیوکلیئر ٹیکنالوجی اور جو ہے صلاحیت کے حوالے سے ہم آپ کی مدد کریں گے. کھلے عام اس نے کیا. اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ روس کے اور ایران کے درمیان معاہدے ہو گئے. ایران اس وقت شہید میزائل اور دوسری تمام چیزیں ان کو دے رہا ہے، اور اس کے بدلے میں روس جو ہے ان کو ایران کو نیوکلیئر کا جو یورینیم ہے وہ ان کو دے رہا ہے. یہ آپ کو پتہ ہوگا. لیکن اب اسی دوران ایک طرف تو یہ معاملہ چل رہا تھا، دوسرا آپ نے دیکھا کہ بہت بڑی ایک ڈیولپمنٹ ہوئی. چین نے آگے بڑھ کر کیا کہتے ہیں کہ سعودی عرب کو اور ایران کو، جو بہت بڑے دشمن تھے، ان کو اکٹھا کر دیا. بہت بڑی میں سمجھتا ہوں کہ مسلم ممالک کی ایک بہت بڑی خدمت ہوئی، کیونکہ اس سے جو فوری طور پر جو 2025 کا جو پلان تھا، 2024 کا اسرائیل کا ابراہم ایکارڈ، وہ ٹوٹل ناکام ہوا. تو میں سمجھتا ہوں اس میرے نزدیک مسلمانوں کے لیے کامیابی تھی. اسی دوران جو آج ایک نئی بات آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ جو ہیں اپنا ترکی کے طیب اردگان، ان کے درمیان اور روس کے پیوٹن کے درمیان آج بات چیت ہوئی، اور روس نے اردگان کو یقین دہانی کرائی کہ وہ ترکی کو بحیثیت ایک مسلم ملک جو ہے ان کی وہ مدد کرے گا. اور ہمیں جو خبریں آپ کو باہر نہیں ملیں گی، جو ہمیں جو خارجی ذرائع سے جو انڈیپینڈنٹ پتہ لگا ہے، اس پہ انہوں نے پیوٹن نے کہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو بحیثیت ایک اسلامی ملک مضبوط کریں. دیکھیے کتنی بڑی بات، یہ پیوٹن کہہ رہا ہے، یہ پاکستان کی طرف سے نہیں جا رہا، یہ سعودی عرب کی طرف سے نہیں، یہ پیوٹن کی طرف سے پیغام دیا گیا ہے کہ آپ بحیثیت ایک اسلامی ملک اپنے آپ کو مضبوط کریں، اور اس دنیا اسلام کے اندر تمام مسلم ممالک کے ساتھ مل کر جو ہیں اپنے مستقبل کے فیصلے کریں. اور جہاں تک آپ کے دفاع کی بات ہے، روس آپ کو نیوکلیئر حوالے سے پوری بھرپور مدد کرے گا. یہ کتنی بڑی خبر ہے، دیکھیں کتنی بڑی خبر ہے کہ ایک پاکستان جب ملک جو کہ ایک نیوکلیئر ملک جو یعنی حامل طاقت کا ایک ملک ہے، سارا مغرب اور سارا امریکہ پاکستان کے پیچھے تحفظات کر رہا ہے. اور وہی امریکہ جس نے لیبیا کے اوپر اور عراق کے اوپر نیوکلیئر حوالے سے اور کیمیائی ہتھیاروں کے حوالے سے الزام لگا کہ ان ملکوں کو تباہ کیا، اور ساری دنیا مسلم دنیا کو زیر کر رہے تھے. یہ غیر مسلم ممالک، یہ بھی غیر مسلم ہیں، یہ مسلمانوں کو اکٹھا کر رہے ہیں، نہ صرف اکٹھا کر رہے ہیں بلکہ ان کو دفاعی سطح پر مضبوط بھی کر رہے ہیں. تو دیکھیے وہ میرا فلسفہ جو ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ مسلمانوں کو ہمیشہ اگر خطرہ ہے تو یہود اور نصارہ سے ہے، لا مذہب لا دین سے آپ کو کوئی خطرہ نہیں. تو یہ جو ہے ایک اور بہت بڑی جو ایک مثال جو ہے جو آج آپ کو میں نے بتائی ہے، یہ اس آپ کے لیے بہت انتہائی اہم خبر ہے. ٹھیک ہے جناب، یہ تو ہو رہی ہے جو دنیا میں بڑی بڑی تبدیلیاں، اور ایران اسرائیل آپ کو پتہ ہے، اور اس وقت جو چین کا اور یہ سارا جو چل رہا ہے سارا معاملہ، یہ اب آپ کو پتہ ہے یہ کسی بات بھی سب ایک دوسرے کے ساتھ انٹر کنیکٹ ہیں. اگر یہ معاملہ بڑھ جاتا ہے یورپ کے ساتھ بڑا، اگر وہاں اگر کھلتا ہے تو بھی چائنا تائیوان کا ہوگا، کیونکہ آج جو ہے تائیوان کی سمندری حدود کے اندر چین کے تقریباً کوئی 6 جہازوں نے کیا کہتے ہیں ان کے بحری حدود کے اندر جا کے سفر کیا، جو کہ خیر انہوں نے وارننگ دی لیکن پھر بعد میں نکل آئے. اس کے علاوہ تقریباً کو 22 جو ہیں ہوائی جہازوں نے بھی بالکل اندر جا کے، چائنا کے جو ہیں جہاز ہیں بمبار ہیں، انہوں نے جا کے تائیوان کی فضاؤں کے اندر انہوں نے وہ مطلب جو پرواز کی، لیکن کہیں بھی کسی بھی طرف سے نہ تائیوان نے ان کو اٹیک کیا، اور نہ ہی وہاں پہ کسی امریکن ویسلز نے یا امریکن کوئی بھی جو ہے کسی نے ان کو انٹرسپٹ کرنے کی کوشش کی. تو بنیادی طور پر جو معاملات آپ دیکھیں کہ معاملہ جس سے میں کہتا ہوں کہ بم کے گولے کے اوپر اس وقت دنیا بیٹھی ہوئی ہے، تو کسی طرف سے بھی کہیں کچھ مسئلہ اگر ہو گیا تو وہیں سے کوئی بڑی وار جو ہے وہ شروع ہو سکتی ہے. اور ظاہر سی بات ہے جب ایسی صورتحال ساری دنیا میں ہوگی تو اس کے اثرات تو پاکستان پہ ہوں گے. اور میں ہمیشہ روز اول سے کہتا ہوں کہ دنیا میں جو کچھ ہوگا اس کا اثر پاکستان پہ ضرور ہوگا، کیونکہ پاکستان کی باہر ایک اسٹریٹجیکل پوزیشن ہے. ہم لوگوں کو تو اگر ہمیں احساس نہیں تو لیکن کیا وہ جو دوسرے جو ممالک ہیں ان کو تو احساس ہے، اور وہ پاکستان سے ضرور اپنے مفادات کے لیے بات چیت کرنا چاہتے ہیں اور پاکستان کے معاملات کو آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں. بات پاکستان کی ہوئی تو آج تھوڑا سا بتا دوں آپ کو کہ پہلی ایک تو چیز یہ ہے کہ آپ کو کل میں نے بتا دیا تھا سپریم کورٹ کے حوالے سے، اور میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ 14 مئی جو بالکل قریب آ رہی ہے، اور 3-4 دن پہلے بھی ہم آپ کو بتا چکے تھے کہ اب یہ 14 مئی کو الیکشن نہیں ہونے، اس کی وجہ میں نے عمران خان کے بیانات اور کچھ دوسرے معاملات بتا دیے تھے. اب بہت سارے لوگوں نے وہ خیر بہرحال نہیں مانتے، مطلب ضرورت نہیں کہ جو بات ہم کہہ رہے ہیں لوگ اسے مانیں، وہ تو وقت آتا ہے تو پھر ہر چیز خود بخود ہی سامنے آتی رہتی ہے، سچائی جو ہے وہ تو سامنے آتی، چھپے تو ہے نہیں. تو بہرحال کل ہم نے جو ویلاگ اس میں کیا تھا شاید لوگوں نے اس کو اتنی توجہ نہیں دی یا سمجھنے کی کوشش نہیں کی. صورتحال ابھی بھی اسٹل وہی ہے کہ عدالتیں جو ہیں اس وقت تھوڑا سا بیک اپ پہ آ گئی ہیں،
جیسے میں نے کل آپ کو کہا تھا، اور 14 مئی کا جو حوالے سے اب کہا جا رہا ہے کہ 14 مئی، دیکھیے میں نے آپ کو گزشتہ 4-5 دن سے کہنا شروع کر دیا تھا کہ 14 مئی کو تو خیر الیکشن اب نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اب ایک معاملہ یہ چل رہا ہے بیچ میں، جو اہم بات آئی ہے کہ وہ جو مذاکرات والی بات، میں نے مذاکرات کے حوالے سے بھی کل آپ کو بتا دیا تھا، آج بھی میرا سٹینڈ وہی ہے کہ ان مذاکرات سے کچھ نہیں نکلنا۔ میری آج کچھ لوگوں سے رابطے ہوئے، میسیجنگ جو ہوتے ہیں ہماری، ہم نے جو میسیجز کیے، ٹیلی فون پہ آج کل ہم بالکل بات نہیں کرتے کیونکہ ٹیلی فون ٹیپ ہوتے ہیں اور بڑے مسئلے بنتے ہیں، وہاں سے بھی ٹیلی فون پہ آدمی کوئی بات کرتا نہیں۔ تو بہرحال میں نے آپ کو وے بتا دیا کہ ہمارے وے آف کانٹیکٹ جو ہے وہ ہمارے اب جو ہیں وہ میسیجز کے اوپر ہیں، یا ٹویٹر ڈی ایم ہوتا ہے یا پھر ہم واٹس ایپ کے اوپر کرتے ہیں۔ تو خیر ہمیں جو ہمارے جو ہیں مطلب دوست ہمارے باخبر حلقے، وافقان حال، جو بھی جیسے آپ کہیں معزز، میں تو ان معزز سے کہتا ہوں کیونکہ ہر چیز مجھ سے وہ مشورہ بھی کرتے ہیں اور مجھے ہر چیز بتاتے بھی ہیں، ان کا بھی کہنا یہ ہے کہ وہ جو ہے فی الحال الیکشن کرانے کے موڈ میں وہ نہیں ہیں۔ تو وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ مذاکرات جو ہیں فیصل صاحب ابھی تک، یعنی آج کی بات ہے، آج تک کی بات وہ سمجھتے ہیں کہ لا حاصل ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے، میں نے آپ کو بات بتائی تھی کہ عمران خان صاحب کے معاملات کے اندر کہیں سے لچک نہیں آ رہی۔ اچھا جب ظاہر سی بات ہے عمران خان صاحب کی طرف سے بھی لچک نہیں آ رہی تو پھر دوسری طرف سے بھی لچک نہیں آ رہی۔ کل اچھا پھر عمران خان صاحب نے ایک اور بیان دے دیا۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ اگر مجھے کیا کہتے ہیں اکثریت اگر نہیں ملتی تو میں پھر دوبارہ اسمبلی توڑ دوں گا۔ بھائی میری بات ہوئی، بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب وقت سے پہلے بات کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیے کل پھر 2 دن پہلے انہوں نے یہ بیان دیا، یہ بیان نہیں دینا چاہیے تھا کہ اگر ہمیں اکثریت نہ ملی تو مطلب ہم اسمبلیاں توڑ دیں گے۔ بھائی آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اکثریت نہیں ملے گی؟ کہ آپ کو یقین نہیں کہ قوم آپ کے ساتھ ہے؟ اور آپ کو معلوم ہے کہ ابھی پچھلی مرتبہ انہوں نے آپ کو ہرانے کی کوشش کی تھی، 20 حلقے تھے، پوری لوگوں نے ایک ایک دن کھڑے ہو کر پہرا دیا ہے وہاں کے اوپر، تو وہ تو کچھ نہیں ہو سکا، کوئی مطلب وہاں فراڈ نہیں ہو سکا، کوئی آپ کو عدالت کے اندر گڑبڑ نہیں ہوئی، تو سوری کیا کہتے ہیں ووٹنگ میں گڑبڑ نہیں ہوئی، تو پھر آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اکثریت نہیں ملے گی؟ آپ کو اکثریت، آپ یہ کہیں کہ بھئی الیکشن ہوگا، خاموشی سے الیکشن لڑیں۔ دیکھیے یہ بات میں بار بار سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہے لوگ اس وقت موجود ہیں۔ عمران خان صاحب کل بھی جیتے ہوئے تھے، آج بھی جیتے ہوئے، اکثریت کل بھی ان کے پاس تھی، آج بھی ہے۔ ایک یعنی عقل سے مراد یہ کہ ایک جو جب سے ان کو مطلب جو ان کی گورنمنٹ کو ہٹایا گیا تو یہ تو خان صاحب کے پاس ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے، تو خان صاحب کو تو آگے کی بات کرنی، اس پہ تو خان صاحب بات ہی نہ کریں نا۔ لیکن خان صاحب پھر دوبارہ بات کر دیتے ہیں، پہلے وہ فوج کے حوالے سے بات کر دی کہ ہم اس کو درست کریں گے۔ خیر بہرحال ایک پارٹی کا لیڈر ہے، وہ جو کچھ بھی کرے کہہ سکتا ہے، لیکن صورتحال یہ ہے کہ مذاکرات جو ہیں آج ہوئے ہیں۔ میں نے آپ کو بتا دیا کہ فی الحال ان کو کہا گیا کہ اس مذاکرات کا کوئی نہیں ہے اور اس کے اندر ٹائم گین کریں، اور یہ کہہ رہی ہے کہ جناب منگل پہ چلی گئی بات۔ اب مجھے بتائیے منگل پہ بات ہوئی تو منگل کو کیا پھر وہ آپ کو پتہ ہے کہ غالباً شاید 2 تاریخ ہو جائے گی، تو پیچھے دن کیا رہیں گے؟ 11 دن رہ جائیں گے 14 تاریخ کو۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں 11 دن کے اندر الیکشن ہو سکتے ہیں؟ وہاں تو ابھی پنجاب کے اندر ووٹنگ کیا انہوں نے کینڈیڈیٹ کو ٹکٹ ہی نہیں دی ہے، اور پنجاب کے اندر کئی حلقوں کے اندر تو ابھی تک جو بیلٹ جو پیپرز ہیں وہ بھی مکمل نہیں ہیں۔ تو ذرا سوچنے والی بات ہے، کس طرح ہو سکتے ہیں الیکشن؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا تھا الیکشن ہو سکتے تھے، آج سے 1 ہفتے پہلے بات تھی، سب کچھ تیاری تھی، لیکن جب خان صاحب کے بیانات آنے شروع ہوئے تو جو بڑی طاقتور حلقے ہیں، دیکھیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ طاقتور حلقوں کے ساتھ جب تک عمران خان صاحب کے معاملات درست نہیں ہوں گے اس وقت تک معاملات درست نہیں ہو سکتے۔ دنیا کے اندر بارہا میں کہہ رہا ہوں، لوگوں کو برا لگتا ہے، دنیا میں ہر جگہ اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہوتا ہے، اسٹیبلشمنٹ کو نظر انداز کر کے آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ بش کا اور الگور کا آپ کو پتہ نہیں ہے، امریکہ جیسا اتنا بڑا طاقتور ریاست جو ہے، جس کے لوگ اتنے پڑھے لکھے ہیں وہاں پر، جو پاکستان کا ہمارا تو خیر آپ کو پتہ ہے کیا حال ہے نا، ہمارے یہاں جاگیردار اور جو صورتحال ہے وہاں اتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کو آپ دیکھیں کہ انہوں نے کس طریقے سے وہاں پہ اسٹیبلشمنٹ رزلٹ کو چینج کیا ہے، سمجھ گئے؟ اور پھر آپ کے سامنے پھر ابھی دوبارہ یہ بائیڈن کا اور یہ ٹرمپ کا جو ہے، ٹرمپ وہاں سے جیت رہا تھا، پھر اچانک دیکھیں 2-3 وہاں سے وہ جو ہے وہ لوز کر گیا۔ اور بھی بہت سارے ملکوں کا نام ہم لینا نہیں چاہتے کیونکہ یہاں تو پاکستان میں لوگ منہ کھول کے بول دیتے ہیں نا، لیکن دوسرے ملکوں کے اگر اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے آپ بات کریں تو پورا پکڑ میں بھی آ جاتے ہیں۔ دنیا کے ہر ملک کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہوتا ہے، لیکن یہ ہوتا ہے کہ کہیں خفیہ ہوتا ہے اور کہیں ظاہری طور پہ ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں ظاہری طور پر بھی اور اس کردار کو خراب کیا گیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوشش عمران خان صاحب کو کرنی چاہیے، یہ جو مذاکرات کر رہے ہیں نا، یہ مذاکرات لا حاصل ہیں۔ میں کھل کر بات بتائی، مذاکرات لا حاصل ہیں، ٹوٹل لا حاصل ہے۔ طاقتور کی جو اس وقت جو پاکستان کے اندر جو کردار ادا کرتا ہے وہ امریکہ کرتا ہے یا پھر آپ کی اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے جو کہ امریکہ کے ساتھ چل رہی ہے۔ تو ان کو چاہیے تھا کہ یہ معاملات جو ہے یا تو امریکہ کے ساتھ ڈیل کرنے کی کوشش کریں، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے کہا تھا، لوگ نہیں مانتے تھے۔ میں نے کہا تھا کہ جناب آج سے 3 مہینے پہلے کہ فواد چودھری صاحب گئے اور فواد چودھری کو ہی کہلوایا گیا تھا عمران خان سے کہ آپ یہ سائفر سے پھر جائیں۔ لوگ کہتے نہیں جی ایسی کوئی بات نہیں، وہ تو یوں گئے تھے۔ اور اب آپ نے دیکھ لیا آج صبح جو ہے ٹویٹر کے اوپر سوشل میڈیا پہ خبر چل رہی ہے کہ امریکن سفیر جو ہے وہ خود فواد چودھری کے گھر پر موجود تھے۔ تو
پھر اب وہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ فاتحہ پڑھنے تو نہیں گئے تھے نا 11ویں شریف کی، ظاہر ہے کوئی نہ کوئی کام ہی ہوگا جبھی وہ گئے تھے، اور کچھ معاملات طے پائے جبھی وہ گئے تھے. تو بار بار اس لیے میں کہہ رہا ہوں. اور میرے پاس ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ مغرب نے یہ خان صاحب کو، یہ بڑی خبر آپ کو دینے لگا ہوں، مغرب نے خان صاحب کو پیغام دیا کہ اگر وہ مغرب کی پالیسیز کے حوالے سے اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے اور پاکستان کے سیاستدانوں کے اندر جو سیاستدان ہیں ان کے حوالے سے اپنے موقف کے اندر اگر وہ واضح تبدیلی لے کے آ سکتے ہیں اور نظر ثانی کر سکتے ہیں تو پھر عمران خان کو دوبارہ جو ہے وزارت عظمیٰ پر لانے کی کوشش کی جا سکتی ہے، اس کوشش کو کامیاب کیا جا سکتا ہے اور اپنے فیصلوں پہ نظر ثانی کی جا سکتی ہے. میں نے آپ کو بہت بڑی خبر دی ہے، لیکن یہ عمران خان کو پیغام دے دیا. اب یہ عمران خان کے اوپر ہے کہ عمران خان صاحب اس پیغام کے اوپر کیا کرتے ہیں. اور ایک بات جیسے ہمیشہ میں کہتا رہا ہوں کہ دیکھیے سوال یہ پیدا ہے کہ جو کچھ عمران خان کو کرنا ہے، جو ان کا بھی پلان ہے، وہ جو بھی ہے وہ خاموش رکھیں. جو ان کو کرنا ہے حکومت لینے کی کوشش کریں، کیونکہ جب آپ اقتدار میں آ جائیں گے لوگ آپ کے ساتھ ہیں، جب ساری طاقت آپ کے پاس ہوگی تو پھر ڈو واٹ ایور یو وانٹ، جو چاہے آپ کریں. جو آپ کی پالیسی ہو، خارجہ پالیسی ہو، انٹرنل پالیسی ہو، کیا کرنا ہے، پاکستان کو کیسے چلانا ہے، کون سا نظام لے کے آنا ہے، پہلے آپ اصل میں حاصل تو کریں. طاقت حاصل کرنے سے پہلے اقتدار حاصل کرنے سے پہلے جب خان صاحب اپنی بات میں کلیئر کر دیتے ہیں تو پھر وہ لوگ جو کہ آپ کو ناکام کرنا چاہتے ہیں یا وہ قوتیں جو کہ آپ کے مشن سے سمجھتے ہیں کہ ان کے مفادات متاثر ہو سکتے ہیں، وہ پہلے ہی آپ کے لیے ہرڈل پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں. آج کا ویلاگ اتنا ہی ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دیکھیے کیا سلسلہ نکلتا ہے. اللہ حافظ.